کسی نے ایک سوال کیا منہج سلف کا مطلب بتائیے اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ لوگوں کو بہت الرجی ہوتی ہے اگر ہم کہیں کہ اہل حدیث قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں تو سمجھائیے۔ بہرحال کسی نے ایک سوال کیا تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ منہج سلف کا مطلب، منہج کا معنی ہوتا ہے طریقہ، ٹھیک ہے، طریقہ جس طریقے پر وہ تھے۔ منہج سلف سے ان کا عقیدہ، ان کے معاملات، ان کے اقوال، ان کے حالات، ان کی تمام چیزیں، اوصاف، صفتیں، یہ ہوا منہج سلف۔ مطلب سلف سے مراد یہاں صحابہ کی جماعت اور اس کے بعد کے تابعین، تبع تابعین، جو سب سے بہترین لوگ ہیں انسانیت کے اندر، ٹھیک ہے، ایمان کے اعتبار سے۔ تو ان لوگوں کے طریقے پر چلنا، یہ ہے سلف کا منہج، مطلب ان کے طریقے پر، سلف صالحین پر چلنا۔ اب رہا یہ کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ لوگوں کو بہت الرجی ہوتی ہے اگر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہے کہ اہل حدیث ہیں، قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں تو سمجھائیے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا، بہرحال اگر کوئی کہنا چاہتا تو کہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ موقع، محل، حالات، سماج، سوسائٹی اور کن لوگوں میں آپ کام کر رہے ہیں اس پر ڈیپینڈ ہے۔ جیسے کہ مثالیں دے کر بتاتا ہوں، اگر ایک انسان ہے جو غیر مسلموں میں دعوت اسلام دے رہا ہے، وہاں اس کو کیوں کہنا ہے کہ وہ کس مسلک سے جڑا ہوا اور کس جماعت سے اس کا تعلق ہے؟ وہاں تو اس کو لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے اور اپنے آپ کو ایز اے مسلم ریپرزینٹ کرنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ وہ نہیں جانتا ان میں کیا ہے، مسلمان میں فلاں ہے، ٹھیک۔ لیکن ہاں، اب جب معاملہ ہوگا اصلاح کا، اب آپ یہ اصلاح کے پوائنٹ پہ، دعوت میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ جب آپ اصلاح کی بات کر رہے ہیں، کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، تو یہاں بھی بہت سی بار اس چیز کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، سوائے اس کی کہ جہاں ضرورت پڑ جائے۔ اس کی ایک بڑی بہترین مثال دیتا ہوں، جو ہے علامہ ناصر الالبانی رحمہ اللہ، ان کے پاس جو ہے ایک ان کے شاگرد اور کہا، شیخ آپ کے بارے میں مسعود احمد BSc، جس نے جماعت المسلمین، جو جماعت المسلمین کا بانی تھا، تو مسعود احمد BSc کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے علاوہ، مطلب جماعت المسلمین کے علاوہ دنیا میں صرف ایک اور مسلمان ہے، اور شیخ کہتا ہے کہ وہ آپ ہے۔ اس لیے کہ شیخ ناصر الالبانی رحمہ اللہ سے ایک بار سوال ہو تو آپ نے کہا میں مسلمان ہوں۔ دیکھیے، یہ موقع، محل، حالات کے اعتبار سے بات ہوتی ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا۔ تو اس نے کیا کیا، لکھا ایسا۔ تو جب شیخ ناصر الالبانی کو پتہ چلا کہ جماعت المسلمین کا بانی، جو کہ ظاہر سی بات ہے یہ گمراہ کن لوگ ہیں، وہ میرے بارے میں ایسا کہتا ہے کہ ان کے علاوہ اگر کوئی مسلمان ہے دنیا میں تو میں ہوں، تو پھر انہوں نے کہا لکھو ایک خط اور اس کو جواب دو کہ ناصر الالبانی اہل حدیث بھی ہے۔ اب تمیز کا ضروری ہے، اس لیے کہ اب کیا کیا اس نے، مسلمان ہونے کے ناطے اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہو تو تم بھی مسلمان ہیں، تو ہم برابر ہیں۔ تو اب تمیز اور فرق کے لیے جب اسلام میں مسلمان فرقے بنا دیں، ان فرقوں کے اندر تمیز کے لیے آپ کو بولنا ہے تو بالکل بولیے، آپ ڈٹ کر بولیے، جم کر بولیے، تمیز کے لیے۔ لیکن ہر جگہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے نا، ہر جگہ کیا ضرورت ہے کہ میں شروع کروں، میں فلاں ہوں اور میں پھر شروع کروں، ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی آگے کہے کہ جیسا میں مسلمان ہوں اور وہ گمراہ مسلمان ہے، وہ باطل فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ویسے ہی جو ہے فلاں صاحب دائی بھی مسلمان ہیں، تو تب میں کہوں گا میں مسلمان تو ہوں لیکن اہل حدیث بھی ہوں، تب فرق کروں گا۔ امتیاز یہاں ہے، ہر جگہ یہ امتیاز کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک وہ ہوتا ہے کہ اہل حدیث ایک جماعت ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ ہر انسان جو کتاب و سنت پہ اہل حدیث ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر مسلمان جو کتاب و سنت پہ، وہ حدیث کو ماننے والا ہے، اہل حدیث، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کا ایک جگہ قرآن کے اندر، تو ہر مسلمان ہے ویسا۔ اگر آپ اس میں کہیں کہ نہیں اہل حدیث بولے، تو وہ جو صرف جماعت سے جڑے، باقی کتاب و سنت پہ ہونے کا الگ چیز ہے، کتاب و سنت پہ آپ بھی ہے لیکن ہم سے جڑے تو ہوں گے، تو پھر تو یہ تو ایسا ہوگا کہ پھر ہم حصے بانٹ رہے ہیں، پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہر آدمی جو اللہ کی کتاب، اس کے سنت کے، رسول کی سنت کے مطابق ہے، جہاں رہتا ہو، جیسے عمل کرتا ہو، جس جگہ کام کرتا ہو، جس تنظیم میں جڑا ہو، میں کہوں گا وہ کتاب و سنت کا شہدائی ہے، اس کو ہم کو قبول کرنا ہوگا۔ کہ اگر فرقے ہے 72، اس میں فرقے ناجیہ اگر ہم کہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، اگر اس فرقے کا نام اہل حدیث ہے تو ہم اس میں سے ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ ورنہ خالی لیبل لگا لیا اور باقی تعویذ بھی چالو ہے اور باقی سب بھی چالو، اور پھر ایک لیبل ہے، تو کیا یہ لیبل بچائیں گے اہل حدیث کا؟ نہیں۔ تو اصل وہ عقیدہ ہے۔ تو جو کوئی جہاں بھی کام کریں گے، جس سے بھی جڑ کے رہیں گے، جس تنظیم، جس جماعت، جس علاقے، جس گروہ میں ہوں گے، اگر ان کا منہج اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت ہے، چاہے پھر وہ کسی ایک مخصوص جماعت سے منسلک ہو نہ ہو، وہ اگر اس مسلک پر ہے تو وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور قوی امید ہے اللہ سے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت کرے گا، بخشیں گا۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ منہج کے ساتھ فلاں چیز بھی ضروری ہے، تو یہ ضروری ہو بھی سکتی، ضروری نہیں بھی، نام لینا ضروری ہو بھی سکتا، نہیں بھی۔ دائی کے لیے فیلڈ میں نام کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں وہ مسلمان کی حیثیت سے آپ کو بلائیں گا۔ اگر کوئی دائی کھڑے اسٹیج پہ بولے کہ میں آپ سب کو اہل حدیث کی دعوت دیتا ہوں، تو بولیں گے پاگل تو نہیں ہو گیا یہ کیا رہتا؟ اب پھر اس کو پھر اپنا ہی کچا چٹا کھولتے بیٹھے، کیونکہ غیر مسلم وہ کیا کرنا ہے اس کے تعلق سے، وہاں ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی وہاں نہیں بولے تو آپ ہاں یہ بولتا نہیں، اس کا اہل حدیث نہیں ہے، کیا ہر بار ایک انسان کو کوئی چیز بولنا ہی پڑیں گی تو آپ کو سمجھ میں آئیں گے فلاں؟ ایک جگہ میں رہتا ہوں جہاں میں نے کبھی نہیں بولا مسلمان ہوں، لیکن سب مجھے بولتے ہیں مسلمان ہیں،
میں نے کبھی نہیں بولا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن سب مجھے بیان میرے اوصاف سے حالات سے پہچانتے ہیں. اب کیا ضرورت پھر میں بولوں میں مسلمان ہوں میں مسلمان، سب جانتے ہیں نا. تو اسی طرح جب میں کتاب و سنت پہ ہوں، سب جانتے ہیں یہ فلاں ہیں، تو اب بار بار پھر سمجھ رہے نا. کچھ جگہ لوگوں کا تقاضا ہوتا نہیں بولنا ضروری. دیکھیے بولنا ضروری ہوتا ہے تب جب میں گمراہی سے فرق کرنے کے لیے یا جو لوگ غلط طریقے پہ اس سے فرق کرنے کے لیے اپنا نام لوں، تو میں کہوں گا منہج سلف پر ہوں. اگر منہج سلف پر ہوں اور ایسی ایک جماعت ہے جو اس پہ چلتی ہے اہل حدیث، تو میں اس جماعت اہل حدیث سے ہوں، تب فرق کرنا ہے. لیکن اگر کوئی کہے نہیں ہر بار آپ جب آئے تو سب سے پہلے اسی سے شروع کرنا، اسی کا بینر رکھنا، اسی کے تحت ہونا، یہی نام سے شروع ہوگا، اس کے علاوہ کچھ، تو یاد رکھیے پھر یہ تو ایسا ہو رہا ریزرویشن سے، پھر ہم اپنے آپ کو مخصوص کر رہے ہیں. جبکہ کتاب و سنت کے ماننے والے میں سمجھتا ہوں ہر جگہ، ہر گروہ، ہر تنظیم، ہر جماعت میں ہونے چاہیے، اور ہے بھی ماشاءاللہ جو کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کی نیت یہ کہ ان کی اصلاح کر دوں، ہمارے کر ان کی نیت ہے کرنے دیجیے نا، اب اچھا کام ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کتاب و سنت کا عقیدہ پھیلے. کیا ہم یہ چاہتے نہیں ہمارے سر گنے جائے کہ ہم کتنے زیادہ ہوتے؟ نہیں، ہمارا مقصد ہے ہمارے اس عقیدے کو، صحابہ کے اس عقیدے کو. جبکہ صحابہ کی زندگی میں بھی ایسے لوگ آ چکے تھے جو بدعتیں کرتے تھے. خدریہ فرقہ صحابہ کی زندگی میں تھا. وہ جو آدمی آیا تھا نا جو چور تھا، وہ بول رہا تھا کہ میری تقدیر میں تھا چوری کرنا، وہ خدریہ فرقے سے تھا. تب عمر ابن خطاب فرق کریں کہ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں. ان خاموں کا عمر ابن خطاب ہمیشہ نہیں میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، مسلمان ہے. اس کے بعد جب فرق کی بات آئے کہ تو خدریہ تو تجھے بتاؤں میں فلاں ہوں. یہ اہل بدعت آ کر بات کر، صحابہ کے دور میں اہل بدعت آ چکے تھے، خوارج صحابہ کے دور میں تھے. تب صحابہ نے خوارج سے فرق کرنے کے لیے اپنے اہل سنت والجماعت کہا. لیکن یہ ٹائٹل سے ہی نہیں وہ ہر جگہ گئے، ٹائٹل تو ان کا مسلمان تھا. اس کے بعد جب ضرورت پڑی جیسے اپنے آپ کو تمیز اور فرق اور اہل بدعت، اہل شرک، خوارج اور خدریہ اور دوسرے ایسے عجیب و غریب عقیدے لوگوں میں آنا شروع ہو گئے تھے، ان سے اپنے آپ کو مختلف کرنے کے لیے تب انہوں نے ایک نام رکھا اہل سنت والجماعت. اگر اہل سنت والجماعت کا نام کسی زمانے میں سلف کا منہج ہے تو وہ ہم مانیں گے، کسی زمانے اہل حدیث ہے تو وہ ہم مانیں گے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن ہر جگہ اس لیول سے شروعات کرنا ضروری نہیں ہوتا. جو بھی انسان اللہ کتاب کے رسول کی سنت کے مطابق ہے، وہ جہاں ہے کام کر رہا ہے، یہ ہم سوچتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں اللہ سے کہ انشاءاللہ عزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل کی بنیاد پر، چاہے وہ جہاں بھی کام کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اس کو جو اجر دیں گا اور اس کی نیت کے مطابق اس کے فیصلے کریں گا. کوئی ضروری نہیں ہوگا کہ وہ فلاں کے نیچے تھا، کیا ان کے پاس آتا تھا، کیا ان کے پاس جاتا تھا. ایسے کئی لوگ کئی زمانوں میں گزرے ہیں جو ایک توحید پرست کے علاوہ پورے مشرک تھے. تو کیا ہم اس کو یہ بولیں گے وہ تو جماعت کہاں تھی، وہ اکیلا ایک ہی توحید پرست انسان تھا، تو کیا وہ نہیں؟ تو یہ اصل چیز ہے اللہ کی کتاب اس کی سنت کے عقیدے پہ آپ رہیے. ٹھیک ٹھیک عقیدے پہ رہیے. اور اگر کوئی انسان یہ نام نہ لے تو اس کو وہ نہیں ہے ایسا سمجھ، یہ بھی بہت بری بیماری ہے لوگوں میں. یہ انہوں نے یہ نہیں بولتے مطلب یہ نہیں. میں غیر مسلم گا تو اپنے آپ کو مسلمان نہیں بولتا، اس لیے کہ میری حالات میری حیت بتاتی میں مسلمان ہوں. تو میرے کو ضرورت نہیں اس چیز کی. جہاں جب دو ہم جیسے لوگ آ جائیں اور ایک ہو قادیانی اور ایک ہو فلاں اور وہ کہے بھائی ہم سب مسلمان ہیں، تو میں تھوڑا سا وہاں تمیز کرتا اپنے آپ سے کہ بھائی ہوں گے آپ سب بھی یہ دعوے دار، لیکن بہرحال میں فلاں ہوں. پھر سیکنڈری اسٹیج میں آپ سے الگ ہوں، میں فلاں نہیں مسلمان. وہ بھی بول رہا ہے نا قادیانی مسلمان بول رہا ہے جمعیت المسلمین. تو تب میں فرق کروں گا کہ میں سلف کے منہج سے جڑا ہوں، تمہارے معاملے میرا فرق یہ ہے. لیکن ہر جگہ اس فرق کو یا اس امتیاز کو بتانا بہرحال ضروری نہیں ہوتا ہے. بس میں اپنی بات کو ختم کروں گا. کچھ سوالات